बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। पाकिस्तान के बहादुर लोगों को मेरा सलाम और दुनिया भर के मज़लूमों को मेरा सलाम। ये जो बहादरी की नई दास्तान है, इसने पाकिस्तान की तारीख़ पलट के रख दी है। और पाकिस्तान की तारीख़ इससे पहले 3 हिस्सों में बयान की जाती थी। एक तो ये है कि जो अहम इदारे हैं, जो मुक़तदरा है, जो हमारा ट्रैकोटमी ऑफ पावर है, उसके बगैर कोई आदमी ना बाहर निकल सकता है, ना सियासत कर सकता है, ना उसने जलसा कर सकता है और ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। वो उनसे पूछना चाहिए, उन्हीं के कहने के मुताबिक चलना चाहिए। उसका नतीजा क्या हुआ? 75 साल में इंडिया कहाँ खड़ा है, श्रीलंका कहाँ खड़ा है, बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, चाइना कहाँ खड़ा है, कोरिया कहाँ खड़ा है, जापान दूसरी जंग अज़ीम के बाद यानी 45 में तो वहाँ एटम बम गिर रहे थे और 42 to 45 वहाँ हर रोज़ बमबारी हो रही थी। और फिर क्या हुआ? वो हमसे आगे निकल गए। और हम कहाँ हैं आज? अफ़गानिस्तान से भी हमारा जो रुपया है वो नीचे गिर गया। ये ख़ुद नहीं गिरा पाकिस्तान, ये जब बना था पाकिस्तान तो ये सोने की चिड़िया थी। और इसका एक दूसरा हिस्सा ये था कि वो सोने का एक रेशा था जिसको जूट कहते थे, तो वो दोनों हमारे हाथ से निकल गए। ये करवाया गया, एक वो बड़ा डिज़ाइन है। मैं आपको आज वो 5 मंसूबे बताना चाहता हूँ जिसके ज़रिए से पाकिस्तान को पीछे करने के, मज़ीद पीछे धकेलने और बर्बाद करने की, पाकिस्तान की बर्बादी के 5 मंसूबे जो लंदन प्लान का हिस्सा है। मंसूबा नंबर 1 जो हमारा रेकोटिक है वो सोने की कान है। और अभी शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो अमेरिका बहादुर को, वो पुराना हमारा इंतज़ाम है कि वहाँ से उनके ड्रोन गुजरते हैं। और आज इन दिनों भी आपने देखा कि आज सोशल मीडिया पर ड्रोन की एक तस्वीर कि जी ये ड्रोन है जो आके गिरा इस इलाके के, अपने वो कुछ लोग दिखा रहे हैं। दिस इज़ नंबर 1। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान के ट्रिलियन डॉलर वसाइल हैं वो पता नहीं अब किसके हाथों में है। इसलिए कि वो जो जिस इलाके में ये निकला है सारा, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। वहाँ गवर्नमेंट्स जो आती हैं वो मजबूर महज होती हैं। वो पहले बाप बनता है, फिर उसके जो बेटे पैदा होते हैं उनके हुकूमत दे देते हैं। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कहते रहे 3 साल कि वो बाप पार्टी है। हम इमरान और हम तो कहते थे बैप, BAP, जिस तरह नैब है, NAB। एक मंसूबा ये है कि पाकिस्तान के जो ज़राए और वसाइल हैं उनके अंदर जो जहाँ पे मिनरल है, जहाँ पे ऑयल है, जहाँ तांबा है, जहाँ सोना है और कीमती धातें हैं, वो इलाके सारे किसी तरीके से उनको अल्लाह ना करे पाकिस्तान के कब्ज़े से निकाल दिया जाए। और उसमें जो भी अरेंजमेंट हो, बैठे कौन? जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल विलेज का नंबरदार है। ये पहला। अब 4 दूसरे ज़रा मैं आपको बताता हूँ। 4 दूसरा क्या है कि तकसीम कर दिया जाए इस कौम को। उससे पहले तकसीम करने के लिए, भारत की ज़ुबान बोलने के लिए, और जो ज़ुबान लंदन की बसों पे लिखी जाती थी, जहाँ उसका अब्बा है, एक ख़ातून है जो पहले उसने जमहूरियत को फ्राइंग पैन से इस्त्री किया, अब वो पाकिस्तान को फ्राइंग पैन से इस्त्री करने की मुहिम पे निकली हुई है। उसने पहले अपने उतारे, जो हिज मास्टर वॉइस वाले वो ने उतारे अपने, और फिर उनसे बुलवाया और फिर वो ख़ुद बोलना शुरू हो गई। क्या बोल रही है? वो सीधा सीधा एक बोल रही है। आप ज़रा पहले ये देख लीजिएगा। मैं KPK से दहशतगर्दों को बुलाऊंगा। मैं KPK से, आपको पता है दहशतगर्द छुपे हुए इनके घर के अंदर, जो रिनाउंड टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए इनके घरों के अंदर। आपने सुना वो क्या कह रही है? वो कह रही है दहशतगर्दी KP पठान, दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा। भाई तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है, तुम्हारे दादा का पाकिस्तान है। वो तो एक फाउंड्री भी जो थी वो भी पाकिस्तान ने दी है। ये क्या खेल है जिसका हिस्सा बन गए हो? ये क्या खेल है जिसकी खातिर और पाकिस्तान के चेहरे पे थप्पड़ मारना चाहते हो? और ये क्या खेल है जिसके लिए जिसने कहा था कि ए वतन कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे हैं, किस शकी के ये तमाचे तेरे रुखसार पे हैं? ये उस मंसूबे का दूसरा हिस्सा है। मैं इसकी पहले भी मज़म्मत कर चुका हूँ, अब मज़म्मत करता हूँ, करता रहूँगा। और पाकिस्तान पूरा, उसके जिस खित्ते के जो भी लोग हैं उनका पूरा हक़ है कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। और किसी को ये हक़ नहीं है कि उनको अमेरिका बहादुर या किसी NATO बहादुर के हाथ में बेच दिया जाए और उसके बदले बैरून मुल्क जो अपने महल्लात हैं उन महल्लात में, अपने जो टावर्स हैं उन टावर्स में, अपनी जो जायदादें हैं उन जायदादों में, और जो बच्चे हैं उनके पासपोर्टों में और उनकी नेशनलिटीज़ में मज़ीद इजाफा किया जाए। तीसरा इस मंसूबे का हिस्सा ये है कि इमरान खान इन हालात में फ़िट नहीं आता, इसलिए कि जिस घर के ऊपर कोई तगड़ा आदमी घर को गार्ड करने वाला हो, घर का सरबराह हो, उधर कोई आँख उठा के भी नहीं देखता। कब्ज़ा ग्रुप क्या करते हैं? जिन ख़ानदानों के पास, ज़मींदारों के पास अपनी बंदूकें, अपने लड़के हैं, अपना घर बार है, उधर कोई नहीं जाता ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए।
جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے. جو شہروں میں آگے گاؤں سے اس امید پہ کہ کچے گھڑے کو چھوڑ کے دریا میں آ گئے والا ان کا حساب ہوتا ہے جی, اور کچے گھر کو چھوڑ کے سمندر میں آ گئے یہ ان والا حساب ہو جاتا ہے ان کا. تو یہ تیسرا منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان, اس کے لیے کل کیا کیا گیا, میں اس کے صرف 2 پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عمران خان کے گھر سے کہا گیا پیٹرول بم برآمد ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پلاسٹک کی بوتلیں رکھ کے, اور وہ جو بوتلیں تھیں شیشے کی, وہ جو انہوں نے پیچھے ڈالی ہوئی ہیں وہ ذرا دیکھ لیجئے گا, وہ بھی دکھا بھی دیتے ہیں آپ کو ابھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے گاڑیاں دھکا مارا نہر میں, تھوڑی سی جہاں سے دھکا مار کے نکال لی گئی گاڑی, اور اس کی فوٹیج بنا رہے ہیں سرکاری کیمرے, اس کی فوٹیج بنا. بہادر جوان, ان سارے بہادر جوانوں کو جانا چاہیے, کشمیر میں اپنی بہادری دکھانی چاہیے, LOC پہ جانا چاہیے, وہاں پتہ لگے گا کتنے مرد ہیں, وہاں پتہ لگے گا کتنے بہادر ہیں. جو یہاں ہم ان کو دیتے ہیں گاڑیاں, پہلے پولیس میں بھرتی کرتے ہیں, پھر ان کو گاڑیاں دیتے ہیں, گاڑیوں میں پیٹرول دیتے ہیں, ان کو طاقت دیتے ہیں, طاقت کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں, اس کے بعد ان کو اسلحہ دیتے ہیں, اسلحے کے لیے پیسے دیتے ہیں, پھر ان کو گولیاں دیتے ہیں, گولیوں کے لیے پیسے دیتے ہیں. اور بتاؤ تم نے لادی گینگ سمیت کون سا گینگ ہے جو سنبھالا گیا ہے؟ کون سے مجرم ہیں جو تم نے پنجاب کے اندر اس وقت ہر گاؤں کے اندر باقاعدہ چوریاں ہو رہی ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اور لوگوں نے پھر ٹھیکری پیرا شروع کیا ہوا ہے. تو کس کام کے لیے تمہیں سارا پیسہ دیا جا رہا ہے؟ اور اسلام آباد میں اتنے اکڑے ہوئے, کل میں نے کہا تھا, میں نے کہا ان کو بھیجو حاجی درا پیر پہ جا کے پتہ لگے بارڈر پہ کتنے بہادر ہیں, جو ہمارے اوپر ہماری گولیاں, ہماری گاڑیاں, ہمارے پیسے, ہمارا پیٹرول اور ہماری تنخواہیں, ہمارا ٹیکس وہ ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے. اور کسی نے کہا کہ جی ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کو ہم کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے ایک کامنٹ پڑھا, بڑا زبردست قسم کا دل نشین کامنٹ ہے. وہ کسی نے لکھا کہ جی عوام کی جگہ آپ چور لکھ دیں, اس لیے کہ 75 سال سے چوروں کی یہاں سرپرستی ہو رہی ہے, عوام کی کون سی سرپرستی ہوئی ہے. یہ تیسری وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے کل بہت بڑی سازش تھی. میں چونکہ واحد وکیل تھا جو اس لیگل ٹیم کو لے کے وہاں پہنچا, صبح سویرے چھت پہ چڑھ کے اس پریمیسز کو, میں نے شبلی فراز کو ساتھ لیا, وہ دیکھا. کیا دیکھا یہ کبھی میں ضرور بتاؤں گا, لکھوں گا بھی, بولوں گا بھی. پھر اس کے بعد ہم نے جو حالات دیکھے ان کا ایک ہی تھا کہ کوئی شخص نشانہ ہے, آپ خود اندازہ لگائیں وہ کون ہے. یہ سیکورٹی بہانہ ہے. میں نے لکھ کر کے, میری عمران خان سے کل کوئی 2 درجن دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی, اس سے بھی زیادہ, اور ہم مسلسل ہم رابطے میں تھے. اسد عمر صاحب سے بھی اسی طرح سے. اسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں میری لیگل ٹیم جو ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کا ایک دوسرا حصہ اسد عمر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور ان کے خلاف 2 پرچے ہو گئے کہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا. وہ تو اندر ہی نہیں آ سکے, کل جو پریمیسز تھا اس کے اندر ہی نہیں آ سکے. اور تیسرا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پورا منصوبہ تھا لاہور سے لے کے کم از کم 7 جگہ کے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر وہ اپنے ناپاک عزائم اور اپنے ناکام عزائم ان کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. اور آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ باچھیں کھلی ہوئی تھیں, وہ استری کی بھی اور استری کے ساتھ جو توا گرم کرنے والا ہے استری کو, دونوں کی باچھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہرے کھلے ہوئے تھے, اور وہ نعرے لگا رہے تھے, اچھل رہے تھے کہ گیا عمران گیا. وہ کدھر گیا؟ اللہ کے پاس ہے. کون بیچ سکتا ہے رب العزت کے علاوہ؟ کون رکھ سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ کون مار سکتا ہے؟ پھر اندر ایک میلوں لمبی باقاعدہ ٹنل بنایا گیا جس کے اندر عمران خان کی گاڑی, جو ہی عمران خان پہنچے, جو ہمارا 0 پوائنٹ کہہ لیں M2 کا ہے, وہاں سے جہاں سے ہم نکلتے ہیں اور اسلام آباد علیہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں, تو وہاں انہوں نے کہا میری گاڑی علیحدہ کر دیجیے بابر. میں ایوری پوائنٹ آئی واز پلیسنگ آن ریکارڈ. میں نے ایک دفعہ بی کے ایک مقدمے میں, وہ ساری دنیا نے دیکھا, وہ قیوم ملک کی ایک DB تھی, دوسری نواز عباسی کی DB تھی, ان میں نے ایک دن میں درجن بھر سے زیادہ درخواستیں دی. کل میں نے درخواستوں کی بھرمار کر دی. کل میں آج صبح جب بہت دیر تک ہم, جو عمر سلطان ہے ہمارا, اس کو بھی مارا گیا بہت شدید طریقے سے, لوگوں کو جان سے مارنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا. اور پھر پولیس کہتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگا, اور پھر ان کو وہ چاٹنی پڑی جو انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی تھی تھوک کے, کہ وہ اس طرح سے کہ جی یہ جو PTI والے تھے انہوں نے گیس کے گولے مارے. ساری دنیا دیکھ رہی تھی, گیس کا گولہ تم مارتے تھے بزدلی کے ساتھ. وہ لوگ ایک بات کیوں نہیں تم یاد رکھتے, عمران خان کو جب بھی گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو, یہ ذہن میں رکھ کے آنا, لوگ اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں. تم نے ایک ہمارا کارکن لاہور میں پل سے گرا کے مارا, تم نے وزیر آباد میں ایک ہمارا کارکن گولیاں مار کے مارا, ہمارا ایک کسٹوڈیل کلنگ سے تم نے مارا ذل شاہ, اور یہ دونوں جوان جو ہیں وہ قیامت تک زندہ رہیں گے.
تمہارا تو چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے، پھر سفارشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہو جب نظام تبدیل ہوتا ہے. کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. جو پیسے تمہارے کے اوپر، کوئی غیرت کرو. غیرت کون سی ہوتی ہے؟ فرد کے اندر اپنی ذات کے لیے ہو تو اس کو انتقام کہتے ہیں، اس کو خود پرستی کہتے ہیں. غیرت قوم کی ہوتی ہے، غیرت سماج کی ہوتی ہے، غیرت گھر والوں کی ہوتی ہے، غیرت بچوں کی ہوتی ہے، اپنی بچیوں کی ہوتی ہے جن کے اوپر تم اتنا تشدد کر رہے ہو. تم کسی کو بھی نہیں چھوڑا. اتنے بچے تمہاری آنسو گیس تمہارے بیٹن چارج سے وہ جو متاثر ہوئے. یہ تیسرا منصوبہ تھا. اللہ رب العزت نے یہ کوئی میرے خیال میں پہلے 2 مہینے پہلے، میں نے 2.5 مہینے پہلے میں نے کہا تھا 17 دفعہ ہو چکا ہے. اب تو 117 دفعہ ہو چکا ہے، لیکن اللہ اس کو ناکام بناتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. ہمارا ایمان، ایقان، ہماری ہستی ساری وہ اسی بات پہ قائم ہے. چوتھا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طور پہ الیکشن نہ ہو. اگر الیکشن ہو گئے، وہ جو کہتا تھا میں اتنے لاکھ مولوی میرے پیچھے کھڑے اور میں ان کا امام ہوں، وہ اب مولوی صاحب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ میں الیکشن مہم نہیں کروں گا. بندہ نکلے گا تو کرو گے نا. بند کمرے میں الیکشن مہم نہیں ہوتی. اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تنظیم سازی یا کیا. بند کمرے سے باہر آ سکو گے تو کچھ کرو گے نا. تنظیم سازیوں سے اب نہیں نکلو گے. چوتھا جو 5واں منصوبہ ہے وہ انتہائی خوفناک منصوبہ ہے. 5واں منصوبہ پاکستان کو برباد کرنے کا یہ ہے کہ فیڈریشن کو توڑا جائے، الیکشن اتنا گھسیٹا جائے کہ جو پہلا صدر کا، میں پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں، صدر کا الیکٹورل کالج ہے، 4 صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی، سینٹ 6. وہاں کسی شخص کو جو ان کا چمچہ ہے، جو ان کا کڑچھا ہے، مرہون منت ہے اور ان کا ڈھولچی ہے، اس کو لا کے صدر بنایا جا رہا ہے. قائم مقام لگا کے اور پھر چلاتے رہو. نیچے حکومتیں عارضی لگا کے مستقل ان کو چلاتے رہو. اور ملک کے اندر باہر بورڈ لگا ہوا ہو سویلین اور اندر ہو مارشل گورنمنٹ. یہ منصوبہ ہے جس کے ذریعے سے پاکستان کے اوپر اس وقت حملہ آور ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور گلوبل مقتدرہ. باقی اس کے کارندے ہیں. کون سے کارندے ہیں؟ جس چہرے کو پہچانے، میں نے پہلے یہ نہیں کہا، اس کو ایکسپوز کریں. خاص طور سے کل ظلم کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بھی ایکسپوز کیا جائے. پاکستان پائندہ باد.